دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے۔ اب جب ہم آ جاتے ہیں اپنے دین کے اوپر، چونکہ میں نے اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی دوسرا رازق، کوئی دوسرا خالق اور کوئی دوسرا مالک نہیں، اللہ ہی ہمارا خالق اور اللہ ہی ہمارا مالک، اللہ ہی ہمارا رازق، وہی وہ ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے۔ اور دوسرا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور میرے رسول، میرے مقتدا، میرے پیشوا، میرے رہبر، ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ کو بھی مان لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا۔ یہاں پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے کہ ہم مومن ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہو گے جب ہم، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں میرے اوپر اور آپ کے اوپر ایسے ہی لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کے اندر سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے وہ 7 چیزوں کی 7 چیزیں، وہ 7 نشانیاں بتائی ہیں کہ کامیاب مومن اور کامیاب مسلمان کی۔ چونکہ کلمہ پڑھنے والا اور وہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن کامیاب مسلمان کی اور کامیاب مومن کی یہ نشانی ہے۔ سب سے پہلی نشانی اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومن، جتنے بھی مومن ہیں وہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے۔ اب کامیاب کیسے ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو اسی طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ یہ پہلی نشانی ایک مومن اور ایک مسلمان کی اور ایک کامیاب مومن کی نشانی ہے کہ وہ نماز ایسے پڑھتا ہے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک شخص آتا ہے، اس نے آ کر نماز پڑھی اور پھر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر اس سے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے۔ وہ شخص پھر گیا، دوبارہ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ، پھر دوبارہ نماز پڑھ کے۔ کرتے کرتے وہ بندہ 3 دفعہ گیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لیکن مجھے نماز کا تو یہی طریقہ آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ کہیں، پھر قرآن پڑھیں یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورج ملائیں، پھر آپ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، پھر رکوع سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز ایسے سکھائی۔ لیکن مومنین اور کامیاب مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے تو گویا کہ میں اور آپ صرف ہم زبان کے مسلمان ہیں اور صرف دعوے کے ہم مومن ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اسلام کو اختیار تو کر لیا، لیکن اسلام کے اندر جو سلیبس تھا اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک بچے کو آپ سکول کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہ اس سکول کا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، لیکن جو اس کے مضمون ہوتے ہیں وہ اس مضمون کو نہ پڑھے، وہ ان کو سیکھے نہ، وہ ان کے اوپر کام نہ کرے۔ مثال انگلش ہے، میتھ ہے، اسلامیات ہے، سائنس ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس بچے کے لیے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ ان ساری چیزوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی پہلی نشانی مومن کی
کامیاب مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال